يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقال عليه الصلاة والسلام الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کے اجلاس کے سرپرست استاذ الاساتذہ شیخ القراء استاذ من حضرت مولانا قاری محمد سراج الدین صاحب رشادی دامت برکاتہم، استاذ الاساتذہ دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور، اور آج کے صدر محترم حضرت مولانا رفیق محترم مولانا سید ذاکر احمد صاحب رشادی دامہ اقبالہ، اور دیگر حضرات علماء کرام اور مہمانان اعظام، بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، عنوان بہت بڑا ہے. مولانا زبیر احمد خان صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی بیان کرنا اس مختصر وقت میں نہیں ہو سکتا، اور حضرت کے خدمات بھی بہت زیادہ ہیں. میں اور مولانا ذاکر صاحب اور زبیر صاحب ہم جماعت ہیں. مولانا اول میں تشریف لائے تھے، مولانا زبیر صاحب فارسی سے پڑھے، اور میں ایک دوسرے مدرسے میں پڑھ کے جماعت دوم میں آیا تھا. سن 81 سے 86 تک 6 سال مکمل ہم ایک ہی جگہ میں کھانا پینا رہن سہن اور ایسے ہمارے تعلقات تھے، اور میرے اوپر ان کو بہت زیادہ اعتماد، کتابوں کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے. وہ کہتے تھے کہ ریاض جب تک ہے ہمارے حلقے کے لیے کوئی فکر نہیں. ہمارے جو جماعت کے 2 حلقے تھے، ایک ہم اور ہمارے جو ساتھی تھے، ہم ایک حلقہ ہمارا تھا، اور ایک حلقہ جو ہے دوسرے جو بڑے علماء تھے جو ہمارے سے زیادہ عمر میں زیادہ تھے وہ تھے. لیکن مجھ سے کہتے تھے اور ہمارے حلقے سے کہتے تھے ریاض جب تک ہے ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں. لیکن تعلقات بہت زیادہ، میرے اور مولانا ذاکر صاحب زبیر صاحب کے تعلقات اتنے زیادہ کہ میں دوران طالب علم کئی بار جو ہے الحمدللہ دونوں کے گھروں کو آیا ہوں اور یہاں قیام کیا ہوں. صرف اتنا ہی نہیں، گھروں سے بھی ہمارا تعلق ہو، اور دونوں کی والدہ محترمہ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے کہ ہمارے بچوں کے ساتھی ہی تو یہ بھی گویا میرا بچہ ہے. اور میرے عزیز و بزرگوں اتنا جو ہے محبت اور اتنا جو ہے تعلق ہمارا تھا کہ یہ بھی ہمارے گھروں کو آتے تھے اور ہم بھی ان کے گھروں کو آتے تھے. ایک بات جو اہم مجھے سمجھ میں آئی کہ اس میں مولانا ذاکر صاحب کے بننے میں ہو یا ان کے ہمارے ساتھی حضرت مولانا زبیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بننے میں ان کی ماؤں کا زیادہ دخل ہے. اور ان سے میں نے بھی فیض حاصل کیا، نصیحتیں لی تھی. میرے عزیز و بزرگوں، ماشاءاللہ ان کی والدہ کو دیکھ کر اور ان کی بھی والدہ کو دیکھ کر مجھے رشک آتا تھا. حضرت مولانا شاہ نور اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی نسبت تھی. انہوں نے ان سے قرآن پڑھا تھا. مجھ سے انہوں نے درخواست کی، زبیر احمد خان صاحب کی والدہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بیٹا تم ایک سورت سناؤ. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک چھوٹی سورت سنائی، غالباً سورت التین میں نے سنائی تھی. پھر میں نے درخواست کی کہ آپ بھی مجھے ایک سورت سنائیں، آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں نا حضرت سے. تو آپ نے سورت الملک کی تلاوت کی.
سورہ ملک جو ہے بڑی صورت ہے میرے عزیز و بزرگوں، یہ ماؤں کی تربیت کا اثر ہے۔ مولانا سید ذاکر صاحب دامہ اقبالہ، یہ بھی میرے ہم جماعت، میرے رفیق، 6 سال ہم ماشاءاللہ ایک جگہ میں کھائے، ایک جگہ میں رہے، وہ ایسا تعلق ہمارا کہ 24 گھنٹے کو یا ہمارا ان کا جو ہے جوڑ رہتا طالب علمی زمانے میں، اتنی جو ہے گہرا لگاؤ اور اتنا زیادہ، اور مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ مولانا زبیر صاحب جو ہے فارغ ہونے کے بعد میں اللہ جل شانہ ان کو ان سے اتنی خدمت دین کی لیں، جیسا کہ گھر کے لوگوں نے صاحب البیت ادری ما فی البیت، گھر والے خوب جانتے ہیں کہ گھر والا کیسا ہے۔ ہمارے حافظ کریم اللہ صاحب نے بتایا کہ کیا کیا ان کی جو ہے امیدیں تھیں اور کیسے وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ میرے عزیز و بزرگوں، رشک آتا ہے۔ بہرحال ان کا جو گھرانہ ہے بہت ہی قیمتی، مولانا ذاکر صاحب اور زبیر صاحب، ماشاءاللہ یہ دونوں مسجدیں میں آیا ہوں، مسجد ملگیان اور چھاپو میاں کی مسجد، ان کی جہاں خوبصورت مسجد، تو قیام بھی رہا، شب بارات میں بھی ایک مرتبہ میں رہا، پھر علماء کی جماعت بھی یہاں لے کر آیا تھا میں طلبہ کی۔ میرے عزیز و بزرگوں، بہرحال ہمارے دوستوں میں، ساتھیوں میں ماشاءاللہ بہت طالب علمی زمانے ہی سے اللہ جل شانہ نے ان کو وہ عجیب خوبی دی تھی۔ ایک ہمارے استاذ محترم تھے جو ہمیں بوسطہ پڑھاتے تھے، حضرت مولانا کمالی صاحب ویلوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے عامل اور کامل بھی تھے، بہت زیادہ عملیات کے ماہر۔ میں سمجھتا ہوں بنگلور میں حضرت جیسا کوئی عامل نہیں تھا اس زمانے میں، اب بھی نہیں ہے، تو وہ حضرت کے جو ہے خادم خاص تھے۔ اس زمانے میں طالب علمی زمانے میں حضرت کے ساتھ لگاؤ تھا، ان کے گھر جانا، خدمت کرنا، حضرت کے جوتے اٹھانا۔ میں سمجھتا ہوں وہ عملیات کا جو صلہ ملا ہے وہ اسی خدمت کا نتیجہ، اور ماشاءاللہ وہ عامل بھی تھے بہت بڑے، اور قرآن ماشاءاللہ بہت بہترین پڑھتے تھے، اور ایک مدت سے اسی مسجد کے امام بھی رہے اور خطابت آخر تک بھی رہے ماشاءاللہ۔ میرے عزیز و بزرگوں، یہ حضرت والا کے لیے تو خوشی کا وقت ہے، ہمارے لیے سب کے لیے غمی کا وقت ہے، لیکن حضرت کے لیے خوشی کا وقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ مجلس خوشی کی بھی ہے، غمی کی بھی ہے۔ ہم سب کے لیے غمی اس لیے ہے کہ جیسا کہ ایک مقولہ مولانا منصور صاحب نے پڑھا، ہمارے شاگرد نے، کہ موت العالمی موت العالم، یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی صاحب نظر جو بصیرت رکھنے والے ایک شخص کا قول ہے کہ انہوں نے گہری نظر ڈال کر علماء پر یہ کہی کہ ایک عالم کا مرنا پورے عالم کا مرنا دونوں برابر ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگرچہ کہ ذخیرہ احادیث میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم دوسری حدیثوں سے ثابت ہے۔ یہی جو ہے مضمون دوسری حدیثوں سے، مستند حدیثوں سے ثابت ہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اسلام میں ایک عالم کا مرنا ایسا رکھنا ہے کہ اس کو کوئی چیز بند نہیں کر سکتی۔ پھر یہ بھی حدیث میں ارشاد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم دین کا مرنا ایک ستارے کا مٹنا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حدیث یہ بتائی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قبیلے کی موت جو ہے ایک عالم کی موت سے بہت آسان، ایک قبیلے کے مرنے پر اتنا زیادہ صدمہ اور غم نہیں ہے جتنا ایک عالم دین کے مرنے پر ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بہت کیا ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔
ایک مدت کے بعد میں ان کی ماں کی، ان کے باپ کی، ان کے خاندانوں کی دعاؤں کے نتیجے میں، محنتوں کے نتیجے میں حضرت والا وجود میں آئے تھے، اور انہوں نے دین کی خدمت کسی لائن میں بھی نہیں چھوڑی، خطابت کی لائن میں اور جو ہے امامت کی لائن میں، عملیات کی لائن میں، اور کہا کہ اولیاء اللہ کی مزارات پر جاتے تھے، لیکن جانے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک عالم دین جاتا ہے تو وہ شرک اور کفر و بدعت، شرک سے بچ کر ہی جاتا ہے۔ ایسا مت سمجھیے کہ مزار پر جانے والے ہر ایک مشرک اور ہر ایک بدعتی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اکابر اولیاء اللہ کی مزاروں سے فیضیاب ہونے کے لیے بھی اس کا بھی ایک طریقہ ہے، تو وہ بھی اولیاء اللہ سے محبت کرتے۔ اولیاء کی محبت بہت دور انسان کو لے جاتی ہے۔ اصحاب کہف جا رہے تھے، ایک کتا بھی پیچھے ہو گیا، تو اصحاب کہف نے کہا کہ یہ کتا ہمارے پیچھے کیوں آ رہا، بھگاؤ اسے۔ تو کسی نے اس کو دھتکارا، اللہ نے اسے قوت گویائی دی، بات کرنے کی قوت دی، اور اس کتے نے کہا اصحاب کہف سے لا تطردونی، بھئی مجھے دھتکارو مت، بھگاؤ مت، انی احب اولیاء اللہ، میں بھی اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اصحاب کہف نے کہا رہے یہ کیا ہے بھئی، کتا بھی بات کر رہا ہے، یہ انوکھا کتا لے لو، ساتھ میں لے لو۔ قرآن میں اللہ جل شانہ نے سورہ کہف میں اس کا ذکر کیا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ تو حضرت مولانا زبیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بھی دعوت میں بھی بہت زیادہ، ابھی دیکھا آپ نے ان کی موت کے تمناؤں میں سے ایک تمنا یہ بھی تھی کہ میری موت سے پہلے جو اجتماع ہو رہا وہ پورا ہو جائے۔ ہماری ایک جماعت علماء کی گئی تھی، آپ کو معلوم ہے بنگلور میں، کرناٹک میں شورا کا زیادہ زور ہے، اور دوسری جگہوں میں عمارت ہے۔ ہر عمارت اور شورا میں ہمیں جانا نہیں ہے، ہمیں تو دین کا کام کرنا ہے، جو ہمارے اصول بزرگوں نے بتایا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ بزرگوں کے جو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں ہمیں دلچسپی بھی نہیں لینا ہے، اس میں ہمیں توجہ بھی دینا نہیں ہے۔ لیکن ایک رات میرے عزیز و بزرگوں ہم آئے تو ہمارے حضرت کے ساتھ ساتھیوں میں مولانا اسماعیل صاحب رحمانی میرے مدرسے کے شیخ الحدیث تھے، میں نے ان کو اپنے مدرسے میں رکھا تھا۔ ہماری ایک جماعت علماء کی آئی، مولانا ذاکر صاحب نے کمرے میں ہم کو ٹھہرایا مسجد کے، بحث شروع ہوئی دعوت کے سلسلے میں۔ تو وہ دعوت کے سلسلے میں بحث ہوتی ہوتی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ میرے عزیز و بزرگوں، فکر اتنی زیادہ کہ فکر، دعوت کی فکر تو علمی اعتبار سے بھی، خانقاہی نظام سے بھی، اور میرے عزیز و بزرگ اور دوستو خطابت اور امامت کے اعتبار سے بھی، مدارس کے اعتبار سے بھی۔ تو اس میں لکھا ہے مجلس العلماء اور ائمہ کردول کی طرف سے کہ وہ ایک ہماگیر شخصیت ہے، ان کے لیے تو مرنا میرے عزیز و بزرگوں میں سمجھتا ہوں کوئی جو ہے ڈر کی اور غم کی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسے خدمات انجام دیے ہیں کہ ارے اسی دین کے لیے تو ہم منتظر ہیں کہ موت کب آئے اور ہماری ملاقات اللہ سے کب ہو۔ ہمارا انتظار ہے، مومن کو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے، ایک بندہ پار ہو کر اللہ سے ملاقات کرا۔ جس خدا کو زندگی بھر ہم نے اس کی بندگی کی، اس کو دیکھا نہیں، لیکن دیکھنے کا شرف دیدار خداوندی موت کے بعد ہو۔ مرنا میرے عزیز و بزرگوں یہ کوئی جو ہے مومن کے لیے مشکل کی بات نہیں، خوشی کا وقت ہے۔ حضرت بلال سکرات کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں، بیوی بازو بیٹھی ہوئی ہے، اب وہ کہہ رہی ہے واہ ویلا واہ صفا، ہے مصیبت، ہے پریشانی، اب میرے شوہر مجھ سے جدا ہو۔ حضرت بلال کہتے تھے واہ تریبا، یہ وہ الفاظ ہیں جو خوشی کے موقع پر بولتے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں ہے خوشی کا موقع، غدن نلقا محمد و اصحابہ، ابھی ہمارا انتقال ہوگا اور ہم ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ساتھیوں سے ملاقات کریں۔
میرے عزیز و بزرگوں، ان کے لیے تو خوشی کا وقت ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ غمی کا وقت ہے، یا ایسی خلا ہے جس کو پر نہیں کر سکتے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عالم کی موت ایسا رکھنا ہے کہ گردش لیل و نہار، دن اور رات کے بدلنا، اس جو ہے رکھنے کو، اس سوراخ کو بند نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم کی موت ایسی موت ہے، امت کے لیے جو ہے اس قدر جو ہے غم کی موت ہے کہ پوری دنیا پورا دن اور رات ایسے عالم کو پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب کے اساتذہ، میرے عزیز و بزرگ، اللہ نے کیا خوبی دی تھی، تمل ناڈو سے آئے تھے اور آ کر دارالعلوم سبیل الارشاد میں شیخ الحدیث بنے، اور اتنے علوم اور فنون کے ماہر بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایسی شخصیت بہت کم پیدا ہوتی ہے۔ حضرت کی خلا اب تک نہیں، قیامت تک محسوس ہوتی، وہ لطافت، وہ پڑھانے کا انداز، اور حدیث شریف، بخاری شریف پڑھانے کا انداز، اور ہر جگہ آپ کے بیان کا انداز، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایسا میرے عزیز و بزرگوں، کرنول کے لیے جو بہت بڑا ہیرا تھا، آج وہ ضائع ہو گیا، وہ ہم سے چھوٹ گیا، اور وہ ستارہ ڈوب گیا۔ اب وہ ستارے کو ہمیں کہاں سے لانا؟ دعا کے علاوہ اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اتنی محنت کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہم ارادہ کرو کہ ہم ہر گھر سے ہمارے بچے کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، اور وہ جا کر انشاءاللہ مولانا زبیر خان صاحب اور امیر شریعت کی طرح بنے۔ ارادے مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو میرے عزیز و بزرگوں، میرے خیال حضرت کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ میرے خیال رشتہ داروں کو غم ہے، بیوی کو غم ہوگا، شوہر کی جدائی سے بڑھ کر بیوی کو اور کوئی غم نہیں۔ اللہ ان کی اہلیہ محترمہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نگینا اولاد بھی نہیں ہے، ایک سہارا ہوتا ہے بڑھاپے میں، لیکن بچیوں کا جو ذکر کیا تو ان بچیوں نے ان کی خدمت بھی بہت کی، اور امید ہے جیسا والد صاحب والدہ کی خدمت کرتے ہوئے آ رہی ہیں، انشاءاللہ والدہ محترمہ کی خدمت کریں گی، لیکن اکیلی وہ تنہا ہو گئی۔ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے عزیز و بزرگوں، یہ جو ہے عورت کے لیے بہت ہی غم کا اور یہ بہت ہی دکھ کا وقت ہوتا ہے۔ بہرحال ان کے بھائیوں کو، بہنوں کو، ان کے تمام رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے عزیز و بزرگوں، ہمارے لیے غم کا وقت، حضرت کے لیے خوشی کا وقت ہے۔ اس سے بڑھ کر خوشی کی دولت کوئی نہیں ہے، موت سے بڑھ کر مومن کو کوئی اور خوشی کا موقع نہیں۔ ڈرتے کیوں ہی؟ ایک چھوٹا سا حصہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ڈر اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے موت کی تیاری نہیں کی، ابھی بات یہی ہے نا، موت کی تیاری نہیں کی، اس لیے ہم کو ڈر اور خوف ہوتا مرنے سے گھبراتا کیوں آدمی کہ آخرت کی اس نے تیاری نہیں کی۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب ہے پن نامہ، وہ ہم جو ہے درس نظامی میں شروع سالوں میں پڑھاتے ہیں، اس کے شروع صفحے میں پیش لفظ میں ایک حصہ لکھا ہے کہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ خاندانی عطر فروش تھے، عطر بیچا کرتے تھے، پیسے لیتے تھے، ہول سیل تجارت تھی، خاندانی حضرت جو ہے عطر فروش تھے۔ تو دیکھا حضرت کو جو ہے دنیا میں لگے ہوئے، اللہ جل شانہ نے دیکھا کہ دنیا میں لگ گئے۔ دیکھیے اولیاء اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کا نام مرید ہے، ایک قسم کا نام مراد ہے۔ مرید ان کو کہتے ہیں جو خود محنت مجاہدہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور بہت سارے اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ خود اپنا محبوب بناتے ہیں، اور مرادین کا درجہ مریدین سے زیادہ ہے، اللہ نے خود ان کو اپنا ولی بنانا ہے۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ مرادین میں سے ہیں۔ اللہ نے چاہا کہ ان کو دنیا سے نکال کر دنیا کی محبت سے میری محبت میں ڈالیں، دنیا کی محبت سے نکال کر آخرت کی محبت میں ڈالیں۔ ایک ولی کو بھیکاری کی شکل میں، فقیر کی شکل میں بھیجا، جاؤ فرید کو عقل سکھاؤ۔
وہ فرید گیا پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، گدڑی پہن کر، وہ فقیر نہیں تھا، وہ اللہ کا ولی تھا، اور اس نے جا کر دکان کے سامنے کہا کہ فرید اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اب فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ عطر دینے میں، پیسے لینے میں جیسا دکانوں میں ہم مشغول ہوتے ہیں ویسا مشغول نہیں، ان کو اس فقیر کی آواز سنائی نہیں دی۔ اس نے دوسری مرتبہ کہا اللہ کے نام پر کچھ دے دو، فقیر آیا ہے لیکن سنا نہیں۔ تیسری مرتبہ کہا تب بھی سنا نہیں۔ چوتھی مرتبہ میں اس فقیر نے عجیب و غریب جملہ کہا، یہ کہا کہ فرید دنیا میں اگر تم مشغول رہو گے اس طرح تو مرو گے کیسے؟ اب مرنے کا جب لفظ آیا تو فرید کی توجہ اس فقیر کی طرف ہوئی موت کا نام سن کر، اور حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا جیسا ہم لوگ کہتے ہیں بھائی جیسا تیری موت آئے گی میری بھی آئے گی، جیسا تو مرے گا ویسے میں بھی مروں گا۔ اس فقیر نے کہا اچھا میری طرح تمہاری موت آئے گی، ابھی میں مر کے بتاؤں گا، آؤ اگر تم دعوے میں سچے ہو تو مر کے بتاؤ۔ اس فقیر نے اپنا کٹورا سرہانے رکھا اور جھولی سے گدڑی نکالی اور اسے اوڑھتے ہوئے زور سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اس کی روح پرواز ہو گئی۔ اب لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اس منظر کو، فرید الدین عطار بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نے دیکھا کہ کہیں یہ ڈھونگ تو نہیں ہے، کہیں یہ جو ہے ہیلے حوالے تو نہیں کر رہا ہے۔ جا کر دیکھا تو واقعی اس کا انتقال۔ اب وہ اپنی زبان سے تو نہیں، حالت سے کہہ رہا تھا فرید دعوے میں سچے ہو تو آؤ میری طرح مر کے بتاؤ۔ میرے عزیز و بزرگوں، حضرت فرید کہاں مر گئے؟ حضرت فرید کو تو توجہ ہوئی، اسی وقت حضرت نے پوری دکان صدقہ اور خیرات کر دی، جنگلوں بیابانوں میں جا کر ریاضت اور مجاہدہ کر کے اللہ کا ولی بن۔ میرے عزیز و بزرگوں، موت جو ہے ان کے لیے خوشی کا سبب ہے، اس لیے کہ دنیا میں جب تک رہیں گے دشواری تکلیف، اللہ قسمیں کھا کر کریں دنیا میں راحت اور دنیا میں جو ہے اچھا رہنے کی فکر مت کرو، اس لیے کہ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت میں پیدا کیا ہے، جب تک رہے گا وہ مشکلوں اور محنتوں میں، مصائب میں، پریشانیوں میں مبتلا ہوگا۔ موت تمام پریشانیوں سے چھٹکارے کا سبب ہے، اس کے لیے جو اصحاب الجنتی ہم الفائزون، جو جنت والے ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ تو حضرت مولانا تو تشریف لے گئے، انہوں نے تو زندگی 45 سال، مولانا عبد الباقی صاحب نے 45 سال میرے ساتھ، اور 86 میں ہماری فراغت ہوئی، اور ماشاءاللہ جو ہے 2024 چل رہے ہیں، تو بڑی مدت الحمدللہ انہوں نے دین کی خدمت کی۔ وہ حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے، اور عامل کامل بھی تھے، قوم کی خدمت بھی انہوں نے کیا اور دعوت کی محنت بھی کی ماشاءاللہ۔ میرے عزیز و بزرگوں، بہرحال ان کے لیے تو خوشی کا موقع ہے، ہمارے لیے غمی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور خاص کر ان کی بیوی اہلیہ محترمہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور میرے عزیز و ان کی بچیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور میرے عزیز و بزرگوں، یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے شہر کرنول کے لیے ایسے جو ہے علماء کو پیدا فرمائے اور کھڑا فرمائے، جو علماء کرام ہیں ان کی قدردانی کرو، خواہ مخواہ بحث مباحثے میں علماء سے بدظن نہیں ہونا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، من خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی، جس نے متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھا، ہرگز وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے جیسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، وہ ایک نبی وقت کے پیچھے نماز پڑھا۔ میرے عزیزو، یہ تصور لے کر امام کے پیچھے نماز پڑھو، یہ تصور لے کر عالم سے ملاقات کرو، یہ عالم میرے جیسا نہیں ہے، یہ ہمارا نبی وقت ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے۔ میرے عزیزو، جب تک یہ ادب و احترام نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العزت آج کے اس جلسے کو مرحوم کے حق میں خصوصاً قبول فرمائے، اور ان کے تمام آخرت کے منازل کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور جنت المأویٰ میں اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔